السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو بتاؤں گی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنی رفقا کو کیا نصیحت فرمائی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام حسین نے خیمے نصب کرنے کے بعد اپنے رفقا احباب کو نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے اپنے اولاد، بھائیوں، تمام اہل بیت کو جمع کیا اور کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے اور رو پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا: یا الہ العالمین، ہم تیری نبی کی اطاعت ہیں، ہمیں زبردستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور حرم سے دور کیا گیا، اور ہم پر نہایت ہی زیادہ ظلم ستم کیا گیا ہے۔ تو ہمارے حق کو پورا فرما اور ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ ان لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس دین کو یہ لوگ جب تک رکھتے ہیں جب تک بظاہر ان کی مالی حالات بہتر رہتی ہے، اور جب کسی آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت ہی کم لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمراہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی خاص نصیحت کرتا ہوں، جب ہم پر تکلیف، موت اور شہادت آئے اور مصیبتوں پہ ہمیشہ صبر کرنا، اور جب میں مارا جاؤں تو خبردار اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا، اپنے چہروں کو نہ نوچنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اور خبردار اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اور واویلا کی صدائیں نہ بلند کرنا، اور اے میری بہن زینب، تم فاطمۃ الزہرا کی شہزادی ہو، جیسے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاقت پر صبر کیا تھا، تم بھی اسی طرح صبر کرنا میری مصیبت پر۔ سیدنا امام حسین کی اس خطبے کا یہی مطلب تھا کہ ہمارے مصائب اور شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا شریعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک کی خلاف ورزی ہے۔ یقیناً جس پہ جو مصیبت آن پڑتی ہے اس کا حال وہی جانتا ہے، اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، اور وہی بہتر کرنے والا ہے، وہی اجر دینے والا ہے، وہی صبر پر اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ اور یقیناً پیارے بہن بھائیوں، میرا رب عز و جل بڑا کارساز ہے۔ ظالم کو اگر رسی دراز کر دی جاتی ہے تو اس کی رسی جب گھسیٹی جاتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رحیم اور کریم ہے تو وہاں قہار اور جبار بھی ہے۔ ہمیشہ اس کے قہر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے جبار سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ اس کی رحمتوں کے سائے میں رہنے کی دعا کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی نہ کریں کہ اس کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں میں دل لگا دے۔ پیارے بہن بھائیوں، یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے اس بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔